کھانا کھلانا بند کریں، کیونکہ یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے اور یہ مباح بھی نہیں ہے۔ جائز ہو تو ایک بات ہے، جائز بھی نہیں ہے تو یہ بدعت پر عمل تو آپ بھی اسی وقت سبسکرائب کیجئے، پھر ملتے ہیں یہ عالم ہیں، انہوں نے حدیث کی کتاب پڑھی، فقہ کی کتاب پڑھی، مفتیان کرام جو ہے وہ فتاوی کی بھی کتاب پڑھی سب، تو تمام کتابوں میں، احادیث کے تمام کتابوں میں، فقہ کے تمام کتابوں میں، ہاں ایک لفظ یاد آ گیا، ابھی ایک صاحب جو بیان کر رہے تھے کہ رمضان کے حالت میں اگر غسل ہو جائے، غسل فرض ہو جائے تو صرف کلی کرنا ہے، غلط کہا انہوں نے، غرغرہ کرنا ہے، اس احتیاط کے ساتھ کہ پانی اتر نہ جائے رمضان زمانے میں، غرغرہ ہی فرض ہے، کلی نہیں، کلی تو ہمارے اوپر میں کہا جاتا ہے، اصل میں غرغرہ ہے جو حلق میں پانی یہاں حلق تک آ جائے، لیکن اتنا احتیاط کرنا ہے کہ حلق کے نیچے پانی نہ اترنے پائے، اور ناک میں پانی لینا ہے تو اس کو، جس کو اپنی زبان میں سرکنا کہتے ہیں، اس احتیاط کے ساتھ سرکے کہ ناک کے یہاں تک تو پانی آ ہی جائے لیکن اندر نہ جائے، اس احتیاط کے ساتھ ناک میں بھی پانی ڈالنا ہے اور غرغرہ بھی کرنا ہے، یہ دونوں فرض ہے، اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا۔ آگے انہوں نے ٹھیک کہا کہ پورے سر کا، پورے بدن کو دھونا ہے، بہرحال تو تمام کتابوں میں احادیث کے، فقہ کے کتاب الجنائز ہے کتاب الجنائز، ہر جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں، جتنی بھی فقہ کی کتابیں ہیں، اس میں کتاب الجنائز ہے، یعنی جنازہ کے احکامات، کہ آدمی انتقال کرے تو کیسے اس کو تجہیز تکفین کریں، کیا کریں، وہ سب موجود ہے اس میں۔ یہ ان میں سے کوئی بھی بتائے کہ کتاب الجنائز میں کہیں ہے کہ تجہیز تکفین میں شریک ہونے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے، مویشی ذبح کیا جائے اور باقاعدہ ان کو مہمانوں کی طرح، ولیمہ کی طرح بیٹھا کے کھلایا جائے، یہ ہے کہیں؟ اگر نہیں ہے، رسول اللہ کی زندگی میں نہیں ہے، صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے، تابعین کی زندگی میں نہیں ہے، تبع تابعین کی زندگی میں نہیں ہے، ائمہ محدثین کی زندگی میں نہیں ہے، علماء حق کے زندگی میں نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ تجہیز تکفین کے لیے آئے، تجہیز تکفین کیجئے اور جا کے اپنے گھروں میں کھانا کھائیے، اس کا ثبوت کہیں نہیں ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، ہر زمانے میں علماء نے ان کا رد کیا ہے اور باقاعدہ اس کی تفصیل موجود ہے، تو نہ کھانا جائز نہ کھلانا جائز۔ یہ جو میت کے بعد جو بھوج کھاتے ہیں آپ لوگ، کھلاتے ہیں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اب سے آپ لوگ کھانا کھلانا بند کریں، کیونکہ یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے اور یہ مباح بھی نہیں ہے۔ جائز ہو تو ایک بات ہے، جائز بھی نہیں ہے تو یہ بدعت پر عمل کر کے آپ نجات نہیں پا سکتے، اس لیے کہ آپ تو اس کو دین سمجھ کر یا معلوم نہیں کیا سمجھ کر عمل کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بدعتیوں کی بدعت کرنے والوں کو توفیق توبہ کی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نیکی سمجھ کر وہ کرتا ہے۔ جب نیکی آدمی اس کو سمجھے، اس گناہ کو نیکی سمجھے، تو وہ توبہ کیوں کرے؟ تو اس لیے ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میت کے غیر معمولی تاخیر، تجہیز تکفین میں غیر معمولی تاخیر 24 گھنٹہ 25 گھنٹہ اور 20 گھنٹہ سے پہلے تو تجہیز تکفین ہمارے علاقے میں ہوتی نہیں،
اگر کہیے لیکن نہیں بہت دور سے آدمی آنے والا ہے، بہت دور سے آنے والے کو چھوڑ دیجئے نا، وہ آپ خبر کر دیجئے، خبر کر دیجئے، آپ وہ آنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئے گا نہیں۔ آپ ٹائم بتا دیجئے کہ رات کو 2 بجے فلاں انتقال کر گئے ہیں، جس کی تجہیز تکفین نماز جنازہ 10 بجے صبح ہوگی۔ آپ دیکھ لیجئے تو 10 بجے صبح آتا ہے کہ نہیں آتا ہے لوگ؟ سارے لوگ آئیں گے، جن کو آپ خبر کریں گے یا جن کو آنا ہے وہ آ جائیں گے۔ آپ اس کی فکر تو مت کیجئے، نہیں، چونکہ کھانا کھلانا ہوتا ہے اور مظاہرہ کرنا ہوتا ہے کہ لوگ کہے کہ فلاں کا باپ فلاں کی ماں انتقال کیا تو بہت شاندار بھوج کیا تھا، یہی سننے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ جب آدمی انتقال کر جائے تو جلد سے جلد ان کو دفن کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو ان کو یہاں تکلیف ہو رہی ہے، ان کے آرام و راحت کے سارے سامان ان کی قبر میں اللہ نے مہیا کر رکھا ہے، اس لیے ان کو اس آرام میں پہنچاؤ جلدی سے۔ تو اگر آپ کو محبت ہے اس سے تو جلد سے جلد ان کو پہنچائیے تاکہ وہ دنیا کی اس تکلیف سے وہاں جا کر آرام پائے۔ سمجھ گئے؟ اور اگر خدا نخواستہ وہ بدکار ہے، گنہگار ہے، تو اس پر لعنت برس رہی ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے گھر پر اور اپنے اوپر کیوں لعنت لے رہے ہو؟ جلد سے جلد ان کو ان کی جگہ پہنچا دو چاہے تمہارے اوپر لعنت نہ برسے۔ یہ تو رسول اللہ کا حکم ہے کہ جلد سے جلد ان کو ان کی جگہ پر پہنچاؤ، اور آپ فکر میں ہیں کہ میرا نام کیسے ہو، تو کہاں آپ رسول اللہ کی پیروی کر رہے ہیں؟ کہاں آپ دین کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں؟ کہیں کر رہے ہیں؟ لگ رہا ہے کہیں تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ آپ سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے، تجہیز تکفین کے لیے 3 سے 4 گھنٹہ بہت کافی ہے۔ رات کو انتقال کیا تھا بھائی، روشنی وغیرہ کا مسئلہ ہے، 10 بجے صبح تک تو تجہیز تکفین ہو ہی سکتی ہے، اور اگر صبح انتقال کیا ہے تو بھی 4-5 گھنٹے میں ظہر کے بعد ہو ہی سکتی ہے۔ اب ایک آدمی آ رہا ہے بمبئی سے ہوائی جہاز پر، وہ آ کے کیا کرے گا؟ ملاقات کرے گا، گپ شپ کرے گا، کچھ یہ کہے گا، کچھ وہ کہے گا، ایسا کچھ ہوتا ہے کیا؟ تو پھر اسی وجہ سے جنازے کو فرض کفایہ کہا گیا، فرض کفایہ کہا گیا ہے، فرض عین نہیں بنایا۔ فرض کفایہ اس لیے بنایا کہ جو لوگ موجود ہیں وہ لوگ پڑھ لیں، جو شریک ہو سکتے ہیں وہ شریک ہو لیں، سب کی طرف سے ہو گیا۔ تو اب ایک آدمی کے انتظار میں ایک آدمی آ رہا ہے سعودی سے، جہاز سے، ارے اتنا تو سوچو، اتنا پیسہ تم خرچ کر کے آ رہے ہو، کیا ملے گا؟ نہ ان کو کچھ ملے گا نہ آپ کو کچھ ملے گا۔ اگر وہی پیسے اس کے نام سے آپ ایصال ثواب کر دیں تو ان کو فائدہ ہوگا، ان کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ آپ کہاں دکھ رہا ہے کہیں کہ رسول اللہ کی پیروی ہو رہی ہے؟ کہیں ہو رہی ہے پیروی؟ کہیں اطاعت ہو رہی ہے؟ کہیں دین کو مان رہے ہیں؟ سوچئے نا، سوچنے کی تو صلاحیت ہے، ہر ایک لوگ سوچئے کہ کہاں ہم رسول اللہ کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ تو سمجھ گئے آپ؟ اب آگے سو دیکھیے، بارات میں جاتے ہیں نا، بارات میں یہ علماء سے پوچھ لیجئے گا، یہ مولانا ابو ذر ہیں، کہاں ہے مولانا ابو ذر صاحب؟ اندر میں یہ ہیں، یہ سب سے پوچھئے نا، یہ لوگ تو اچھے عالم ہیں، ان لوگوں سے پوچھئے، آپ لوگ بتائیے ان لوگوں کو بارات، یہ پوچھ لیجئے گا آپ کسی عالم سے کہ کہیں ہے قرآن میں، احادیث میں، فقہ میں کہیں بھی بارات کی کوئی اجازت ہے؟
یہ تو غیروں کا طریقہ ہے. رسول اللہ شادی کیے, حضرات صحابہ شادی کیے, اور وہاں سے لے کر اب تک کے مشائخ سب لوگ شادی کیے, کرائے. کہیں بھی بارات ہے؟ کہیں بھی ہے؟ کہیں نہیں ہے. تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. یہاں بھی آپ پیروی نہیں کر رہے ہیں رسول اللہ کی. اور آگے دیکھیے, قرآن نے بھی باقاعدہ منع کیا ہے کہ کسی کے مال زبردستی ظلماً نہ کھاؤ, نہ کھاؤ. دوستو آپ دیکھ رہے ہیں NB میڈیا یوٹیوب چینل. اس طرح کا ویڈیوز آپ کو ملتا رہے گا. لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا, اور اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا. پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر. تب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم, خدا حافظ.